جواب دینے کے بجائے وہ خاموشی سے غصیلی نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ میں چند لمحے کے لیے اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر میں نے ریوالور کی نال اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ کیا تم تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس عمارت سے باہر جانا ناممکن ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مین گیٹ پر سخت پہرا ہے، تم کسی طرح باہر نہیں جا سکتے۔ میں ہلکا سا مسکرایا۔ ایک سرنگ بھی تو ہے جہاں سے اغوا شدہ لڑکیوں کو اس عمارت میں لایا جاتا ہے۔ سرنگ کا سن کر وہ بے اختیار چونکا۔ سرنگ؟ تم سرنگ کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ مجھے زیٹا نے بتایا ہے کہ تم اس سرنگ کے بارے میں جانتے ہو، میں نے صراحت سے کہا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑی ہوئی تھیں۔ خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ۔ میں نے چند لمحوں کے بعد ریوالور کی نال سے اس کی پیشانی پر دباؤ ڈالا۔ ہاں، ایک سرنگ ہے۔ گڈ۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے بلا تعامل ہنکاری بھرتے ہوئے کہا، کس طرف ہے وہ سرنگ؟ اس کا راستہ راہداری نمبر 6 میں ہے، مائیکل نے بتایا۔ لیکن تم نہیں جا سکتے کیونکہ اس راہداری میں کیمرے لگے ہیں، جب تم راہداری میں جاؤ گے تو چیک کر لیے جاؤ گے۔ مائیکل کی بات درست تھی، زیٹا نے بھی یہی بتایا تھا اور میں نے بھی یہی مشاہدہ کیا تھا کہ جگہ جگہ کیمرے نصب ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میرے دماغ میں ایک خیال آیا تو میں نے مائیکل کی پیشانی سے ریوالور کی نال ہٹاتے ہوئے کہا، اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ کیا؟ مائیکل نے آنکھیں چوڑی کیں۔ تم مجھے اس کمرے کے بارے میں بتاؤ جہاں سے کیمرے کنٹرول کیے جاتے ہیں، میں نے جواباً کہا۔ وہ میرا پلان سمجھ گیا تھا، تبھی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ تم ذہین بھی ہو۔ میں نے کھلے دل سے اس کی ذہانت کی تعریف کی۔ وہ کون سا روم ہے؟ میں تمہاری بات کیسے مان لوں کہ تم سب کچھ پوچھنے کے بعد مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ مائیکل شاید مجھ سے اپنی زندگی کی گارنٹی چاہتا تھا، حالانکہ میں اس کی زندگی کی گارنٹی دینے والا کون ہوں؟ مجھے تو خود اپنی سانسوں کا نہیں پتا تھا کہ چلتی چلتی کب رک جائیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم سچ بتا دو گے تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔ جس طرح میں نے تم پر اعتبار کیا ہے، اسی طرح تمہیں بھی مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ یہ بات میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی، اپنا لہجہ بھی پر اعتماد رکھا۔ وہ چند لمحے گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں۔ اسی راہداری میں تیسرا کمرہ کنٹرول روم ہے، وہیں سارے کیمروں کا سسٹم موجود ہے۔ وہاں کتنے افراد موجود ہیں؟ 2، ڈونزو اور پائک۔ اوکے، میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن بے ہوش ضرور کروں گا تاکہ تم کوئی غلط حرکت نہ کرو۔ پلیز ایسا مت کرو، مجبوری ہے۔ قبل اس کے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، میں نے ریوالور کے دستے سے 2 ضربیں اس کے سر پر لگائیں تو وہ ہلکی سی چیخ مار کر فرش پر گرا اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ میں نے ریوالور ہولسٹر میں رکھنے کے بعد مائیکل کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ وہ واقعی بے ہوش ہو گیا تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ 2-3 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا۔ یہ میرا قیاس تھا جو کہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے فرش پر پڑا مائیکل کا ریوالور اٹھایا اور ڈاکٹر بوب کی جیب سے ریوالور نکال کر دونوں اپنی جیبوں میں رکھے۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر بوب، جین بارٹر اور مائیکل تینوں کو گھسیٹ کر صوفوں کے پیچھے ڈالا تاکہ اندر آنے والے کو وہ تینوں دکھائی نہ دیں۔ صد شکر کہ ڈاکٹر بوب کے کمرے میں کیمرہ نہیں لگا تھا، ورنہ اب تک مسلح گارڈز مجھ پر دھاوا بول کر میری تکہ بوٹی کر چکے ہوتے۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے چہرے پر ماسک چڑھا لیا تھا۔ میں انتہائی احتیاط سے چلتا ہوا تیسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے دروازے پر کنٹرول روم کی نیم پلیٹ موجود تھی، جسے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہی وہ کنٹرول روم ہے جہاں کیمروں کی آنکھ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مائیکل نے سچ بولا تھا۔ دروازے کے اوپر بھی ایک کیمرہ نصب تھا، تاہم میں نے جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو خوش بختی سے وہ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ ایکشن میں آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ آگے کیا ہونا تھا اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے مائیکل کا ریوالور اور ہولسٹر میں موجود ریوالور دونوں ہاتھوں میں لیے اور اگلے ہی لمحے میں نے پیچھے ہو کر فلمی انداز میں دروازے پر زور سے لات ماری تو دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ دونوں پٹ دوبارہ بند ہونے سے پہلے ہی میں بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر واقعی 2 افراد موجود تھے جو مجھے دیکھتے ہی ششدر رہ گئے قبل اس کے کہ وہ کوئی حرکت کرتے۔ میں نے انہیں موت کی نیند سلانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی۔ کمرے کے 3 اطراف میں LCDs لگی ہوئی تھیں جو میرے اندازے کے مطابق 20 عدد تھیں۔ دیواروں کے ساتھ لگی میزوں پر عجیب و غریب مشینیں پڑی تھیں۔ ہر LCD میں کوئی نہ کوئی منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کسی میں راہداری دکھائی دے رہی تھی تو کسی میں کمرے میں موجود لڑکیاں۔ ایک LCD میں وہ کمرہ بھی دکھائی دیا جہاں میں اور جینیفر موجود تھے۔ کیمرے نے بالکل بیڈ کو ہی فوکس کیا ہوا تھا۔ راہداریوں میں بھی کئی مسلح گارڈز موجود تھے اور میرے اندازے کے مطابق ان کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ ایک LCD میں مجھے وہ راہداری بھی دکھائی دی جہاں سرنگ میں داخل ہونے کا راستہ تھا۔
مائیکل نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا، اس نے صحیح بتایا تھا۔ واقعی راہداری کے کونے میں ایک دروازہ تھا اور یقیناً وہی سرنگ کا دروازہ تھا۔ ایک بڑی سی مشین کے ساتھ ہی کیمروں کا سسٹم منسلک تھا۔ اب سب سے پہلا کام کیمروں کو آف کرنا تھا۔ میرے جانے کے بعد کوئی بھی یہاں آ سکتا تھا اور کیمرے میں مجھے، زیٹا اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیا جانا ممکن تھا۔ مجھے مائیکل کی طرف سے فکر تو نہیں تھی، لیکن کیا پتا وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے۔ اگر میں نے اس سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ میں نے میز کی درازیں کنگالیں تو ایک دراز میں مجھے کٹر مل گیا۔ میں نے سب سے پہلے کیمروں کا سسٹم منقطع کیا۔ ایک وائر کے کٹتے ہی ساری LCDs آف ہو گئیں، لیکن میں نے وہاں جتنی بھی وائرز تھیں ان سب کو ہی کاٹ ڈالا تاکہ کسی قسم کا دھڑکا نہ لگا رہے۔ اب میں مطمئن تھا۔ میں نے کٹر واپس دراز میں رکھنے کے بجائے پینٹ کی جیب میں رکھ لیا کہ مبادا کسی موقع پر اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد میں نے ماسک سے چہرہ ڈھانپ لیا، ایک آدمی کی کیپ اٹھا کر اپنے سر پر رکھی اور کمرے سے نکل کر زیٹا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کسی قسم کی غفلت میرے لیے نقصان کا باعث بن سکتی تھی، اس لیے میں حد درجہ چوکنا تھا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا جب میں ایک اور راہداری میں پہنچا تو وہاں 2 گارڈز موجود تھے۔ انہوں نے بھی چہرے پر ماسک سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن جب مجھے دیکھا تو باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ ماسک کا مجھے بہت فائدہ ہوا تھا، کم سے کم کوئی میرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن ان دونوں گارڈز کے دیکھنے سے مجھے اپنے اندر سنسناہٹ کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ان کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مشکوک ہو گئے ہوں۔ بہرکیف میں نے دونوں گارڈز کے پاس پہنچتے ہی کہا، ہائے۔ جواباً ایک گارڈ نے بھی ہائے کہا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ الجھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ جواب دینے کے بجائے اس بار دونوں نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیے۔ میں نے بوکھلانے کی ایکٹنگ کی، ارے ارے کیا کر رہے ہو؟ انہیں نیچے کرو، گولیاں چل سکتی ہیں۔ ہاتھ اوپر کرو، ایک گارڈ نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو دوست؟ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ واقعی مشکوک ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ہاتھ اوپر کرو ورنہ… اچھا ٹھیک ہے، میں ہاتھ اوپر کرتا ہوں، میں نے کہا اور اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ لیکن اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کون ہو تم؟ ایک گارڈ نے وجہ بتانے کے بجائے کرخت لہجے میں دریافت کیا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں اور پھڑک رہی تھیں۔ میں جیکسن، میں نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مجھے نہیں پہچان رہے؟ حیرت کی بات ہے۔ بکواس بند کرو، وہ گرجدار آواز میں بولا۔ تم جیکسن نہیں ہو تو پھر کون ہوں؟ اوہ، یقیناً یہ وہی مفرور پاگل ہے جسے ڈاکٹر بوب تلاش کر رہا ہے، اب کی بار اس کا دوسرا ساتھی بولا۔ اس کی بات سن کر پہلا گارڈ بھی ٹھٹک گیا۔ اس نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، اپنے چہرے سے ماسک اتارو۔ میں ایک نہیں 2 ریوالوروں کی زد میں تھا۔ اس راہداری میں آ کر شاید میں نے غلطی کی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان سے نبٹنا بھی ضروری تھا اور اسی میں میری زندگی کی بقا تھی۔ اب وہ مجھے ماسک اتارنے کا حکم دے رہا تھا، لیکن میں اس کے حکم کی تعمیل کرنے والا نہیں تھا۔ دوسرا گارڈ شاید میرا ارادہ بھانپ گیا تھا، اس لیے اس نے جلدی سے میرے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اپنی جیب میں منتقل کر لیا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے کوسا، شاید وہ کافی ہوشیار تھا۔ میری جیب میں ابھی ڈاکٹر بوب کا ریوالور موجود تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح وہ ریوالور نکال کر ان دونوں کو بھی ٹھکانے لگا دوں۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ دوبارہ تحکمانہ لہجے میں بولا، آخری بار کہہ رہا ہوں، ماسک اتارو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ گولی چلانے میں ایک لمحہ دیر نہیں کرے گا۔ اسی لیے میں نے کہا، اوکے، میں ماسک اتارتا ہوں، تم گولی نہ چلانا، گولی ضائع ہو جائے گی۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے اپنا ہاتھ ماسک کی طرف بڑھایا اور اسے اتار کر تھوڑی تک کر لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں حیران رہ گئے۔ او، یہ تو واقعی وہی مفرور پاگل ہے، پہلے گارڈ نے کہا۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہو، میں نے تائید کی۔ میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ جیکسن کہاں ہے؟ گارڈ کو میرا داد دینا پسند نہیں آیا، تبھی اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، تم نے اس کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ یہ جیکسن کی ہی یونیفارم ہو، یہ اسی کی ہے۔ کیسے؟ ثابت کرو۔ جیب کے اوپر جیکسن کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے جیب کی طرف میری توجہ دلائی۔ میں نے بے اختیار چونک کر جیب کی طرف دیکھا تو واقعی اس پر باریک حروف میں جیکسن لکھا ہوا تھا۔ اس طرف میری پہلے توجہ نہیں گئی تھی۔ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ہنکاری بھری۔ اس گارڈ نے میرے سر سے کیپ بھی اتار دی۔ بتاؤ جیکسن کہاں ہے؟ کہا تو ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تم نہیں بتانا چاہتے شاید؟ اس نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا۔ اوکے، مڑ جاؤ۔ یہ یاد رکھنا تم ہمارے ریوالوروں کے نشانے پر ہو۔ تھوڑی سی ہوشیاری تمہارے لیے موت کا باعث بن جائے گی۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، پھر اس نے مجھے آگے بڑھنے کا حکم دیا تو میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے ڈاکٹر بوب کے پاس لے جا رہے ہیں،
لیکن ڈاکٹر بوب کو تو میں جہنم واصل کر چکا تھا، اس لیے اس کے کمرے میں جانا فضول میں وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے رکا تو اس کی تحکم آمیز آواز گونجی، چلتے رہو، رکو مت۔ تبھی مجھے اپنے عقب میں کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا تو دونوں گارڈز بھی مڑ کر دیکھنے لگے۔ ایک کمرے سے چند لڑکیاں نکل کر ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ لڑکیاں گوری اور خوبصورت تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں تھیں۔ اوئے اندر چلو چلو، گارڈ ان لڑکیوں پر گرجا۔ لڑکیاں ڈر کر واپس چلی گئیں۔ میں نے کنکھیوں سے دوسرے گارڈ کی طرف دیکھا تو وہ بھی ان لڑکیوں کی طرف متوجہ تھا۔ تبھی مجھے ان پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر ایک گارڈ کی پشت پر لات رسید کی۔ وہ اچھل کر منہ کے بل فرش پر گرا، جبکہ دوسرے گارڈ نے گھوم کر مجھے کور کرنا چاہا، لیکن میں نے اسے بھی موقع نہ دیا۔ میرے ایک ہی گھونسے نے اسے بھی فرش چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں کے ریوالور بھی ان کے ہاتھوں سے نکل کر ادھر ادھر گر گئے تھے۔ میرا ریوالور بھی ایک گارڈ کے پاس تھا اور وہ اسے نکال کر مجھ پہ فائرنگ کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے سب سے پہلے اس کی جیب سے ریوالور نکال کر اس پر تان لیا۔ اس لمحے مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں دوسرے گارڈ کی طرف سے غافل ہو گیا۔ میں پہلے گارڈ پر ریوالور تانے کھڑا تھا، جبکہ دوسرے گارڈ نے فرش سے اٹھ کر بجلی کی سی تیزی سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے مجھے پکڑ کر انتہائی تیزی سے ایک دیوار پر اچھال دیا۔ میں سنبھل نہ سکا، سر کے بل دیوار سے ٹکرایا تو نہ صرف میرا دماغ جھنجھنا اٹھا بلکہ میرے منہ سے کربناک چیخ بھی نکل گئی، اور ساتھ ہی ریوالور بھی ہاتھ سے نکل کر فرش پر گرا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ رہے تھے۔ میں سر کو جھٹکتے ہوئے اٹھنے لگا کہ گارڈ مجھ پر پل پڑا اور گھونسوں سے میری توازے کرنے لگا۔ میرا دماغ پہلے ہی جھنجھنایا ہوا تھا، اس لیے اس کے گھونسوں سے بچنے کی میری کوشش ناکام رہی۔ میرا ہونٹ بھی پھٹ گیا اور دائیں جبڑوں پر تکلیف ہوتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کے گھونسوں سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنے چہرے کے سامنے کر لیے تھے، لیکن گارڈ کافی تربیت یافتہ اور پھرتیلا تھا۔ وہ اپنے ماہرانہ پن کا بڑی چابک دستی سے مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں بھی جوڈو کراٹے کا ماہر تھا۔ میں اگر اس سے مار کھا جاتا تو یہ میرے لیے باعث سبکی ہوتا اور میں اپنی نظروں میں خود ہی گر جاتا۔ وقت بھی کم تھا اور اس کے مزید ساتھیوں کے آنے کے امکانات بھی تھے۔ اس طرح مزید گڑبڑ ہو جاتی اور ہمارے یہاں سے فرار ہونے کے راستے مسدود ہو جاتے۔ ابھی تک تو کسی کو ڈاکٹر بوب کے قتل کا علم نہیں تھا، اگر پتہ چل گیا تو بھونچال آ جائے گا۔ مجھے گھونسے مارنے کے بعد گارڈ لمحہ بھر کے لیے سستانے کے لیے رکا تو میں نے اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اس نے بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے اس پر تابڑ توڑ وار شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ فرش پر بے سدھ پڑا تھا۔ پہلا گارڈ بدستور منہ کے بل فرش پر پڑا تھا۔ شاید وہ اسی وقت منہ کے بل گرنے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی لمحے راہداری کی نکڑ سے ایک گارڈ نے برآمد ہوتے ہی مجھ پر فائرنگ شروع کر دی۔ صد شکر کہ میں بر وقت فرش پر لیٹ گیا تھا، اس لیے میں گولی کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ میرا ریوالور قریب ہی پڑا تھا، اس لیے میں نے تیزی سے کروٹ بدلتے ہوئے ریوالور اٹھایا اور سینے کے بل لیٹے ہوئے اسے سامنے موجود گارڈ پر اندھا دھند فائرنگ جھونک دی۔ گولی نے گارڈ کو چاٹ لیا تھا، اس لیے وہ وہیں گر گیا۔ میں چند لمحے فرش پر لیٹا رہا کہ شاید کوئی اور گارڈ نمودار ہو تو میں اسے بھی جہنم واصل کر دوں، لیکن چند منٹ گزرنے کے باوجود جب کوئی گارڈ نہ آیا تو میں اٹھا اور ریوالور پکڑے سامنے کی طرف دوڑ لگا دی۔ راہداری کے نکر پر گولی کھا کر گرنے والا گارڈ بھی جہنم واصل ہو چکا تھا۔ میں نے دوسری طرف جھانکا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، چنانچہ میں دوڑنے والے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ میں تیسری راہداری میں پہنچا تو وہاں بھی مجھے جیکسن ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ شاید اس کے کانوں میں گولیوں کی آوازیں نہیں پہنچی تھیں، ورنہ وہ بھی آ جاتا، لیکن میں حیران تھا کہ اسے گولیوں کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ باہر کیف میں جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے دیوار کی اوٹ سے راہداری میں جھانکا تو مجھے اس کی پشت دکھائی دی۔ میں دیوار کی اوٹ سے نکل کر راہداری میں داخل ہو گیا۔ ہیلو جیکسن، میری آواز سن کر وہ تیزی سے پلٹا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ نہ صرف حیران ہوا بلکہ اس نے صورتحال سمجھتے ہوئے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکالنا چاہا، لیکن میں نے اسے اس کے ارادے میں کامیاب ہی نہ ہونے دیا۔ ٹھک کی آواز گونجی اور میرے ریوالور سے نکلنے والی گولی اس کے پیشانی میں سوراخ کر چکی تھی۔ وہ بے آواز انداز میں کٹے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر گر گیا۔ میں اس کی لاش کے اوپر سے پھلانگتا ہوا زیٹا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دستک دینے پر زیٹا نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ جلدی سے بولی، تھینک گاڈ تم آ گئے، مجھے تمہاری بے حد فکر ہو رہی تھی، اندر آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہو گیا تو زیٹا نے دروازہ بند کر دیا۔ شلپا، کیتھرین اور چونگ چو بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی تھیں۔ میں نے زیٹا سے کہا، چلو اب نکل چلیں۔ کیا راستہ صاف ہے؟ ہاں۔ وہ حیران اور خوش ہو گئی۔ کیا تم نے ڈاکٹر بوب؟ زیٹا نے کہا تو میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے اسے اور اس کے محافظوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔
جو بچ گئے ہیں وہ بھی جہنم واصل ہو جائیں گے۔ سچ میں تم نے واقعی ڈاکٹر بوب کو مار دیا ہے؟ زیٹا کو شاید یقین نہیں آیا تھا، تبھی اس نے غیر یقینی لہجے میں کہا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، باہر نکل کر دیکھو، جیکسن کی بھی لاش پڑی ہے، میں نے جواباً کہا۔ اس کے علاوہ میں نے کیمروں کا سسٹم بھی خراب کر دیا ہے، اب سارے کیمرے آف ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ تم نے تو کمال کر دیا ہے مورس، زیٹا نہال ہو گئی۔ فی الحال بعد میں خوش ہوتی رہنا، میں نے کہا، ہمیں جلدی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ گارڈز کی تعداد کا بھی مجھے علم نہیں ہے۔ کیا سرنگ کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ زیٹا مستفسر ہوئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے مائیکل سے سرنگ کے حوالے سے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں، اب ہمیں وہی سرنگ تلاش کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ سرنگ؟ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا تم راہداری نمبر 6 کے بارے میں جانتی ہو؟ میں نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے مزید کہا، مائیکل نے بتایا ہے کہ راہداری نمبر 6 میں سرنگ کا راستہ ہے، ہمیں راہداری نمبر 6 میں جا کر سرنگ کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ اوہ، مائیکل نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی ہے، زیٹا نے کہا۔ میں بے اختیار چونکا۔ وہ کیسے؟ یہاں راہداریوں پر نمبرز وغیرہ نہیں ہیں، اس نے جواب دیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ راہداری نمبر 6 کون سی ہے؟ او، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ میں بھی پریشان ہو گیا اور ساتھ ہی خود کو بھی کوسا۔ جلد بازی میں اکثر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اب پھر میرا خیال ہے ہمیں راہداریاں چیک کر لینی چاہیے۔ دفعتاً کیتھرین نے ہماری گفتگو میں حصہ لیا۔ ہو سکتا ہے مائیکل نے جو کچھ بتایا ہو وہ صحیح ہو۔ مجھے نہیں لگتا، زیٹا نے جواباً کہا۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا۔ زیٹا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے سارے کیمرے ہی آف کر دیے ہیں؟ ہاں، میں نے جب کیمروں کا سسٹم آف کیا تھا تو وہاں ساری سکرینیں آف ہو گئی تھیں، میں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ کیا تم تیار ہو لڑکیوں؟ زیٹا نے اپنی ساتھی لڑکیوں سے پوچھا۔ وہ تیار تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ہم کمرے سے نکل آئے۔ سامان تو کسی لڑکی کے پاس تھا نہیں، اس لیے وہ چاروں خالی ہاتھ ہی تھیں۔ زیٹا نے حقارت بھری نظروں سے جیکسن کی لاش دیکھی، ساتھ ہی اس کے پہلو میں ایک ٹھوکر ماری۔ شلپا، کیتھرین اور چونگ چو نے بھی زیٹا کی تقلید کی اور جیکسن کی لاش کو ٹھوکر مارنا اپنا فرض سمجھا۔ اب ہمیں راہداری نمبر 6 کی تلاش تھی۔ میں سب سے آگے تھا، زیٹا اور دوسری لڑکیاں میرے پیچھے تھیں۔ زیٹا کی بات درست ثابت ہوئی، کسی بھی راہداری کے کونے میں نمبرز نہیں لکھے تھے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راہداری نمبر 6 کدھر ہے۔ لیکن ہم نے محتاط انداز میں اپنی جد و جہد جاری رکھی اور مختلف راہداریوں میں پہنچ کر سرنگ تلاش کرتے رہے۔ اس دوران ہمیں کوئی گارڈ یا لڑکی دکھائی نہ دی۔ میں نے زیٹا سے دریافت کیا، یہاں کتنی لڑکیاں موجود ہوں گی؟ زیٹا نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، تقریباً 10-12۔ میں نے زیٹا کو بتایا کہ جب میں 2 گارڈوں کے ساتھ مڈ بھیڑ کر رہا تھا تو ایک کمرے سے چند لڑکیوں کو نکلتے دیکھا تھا، لیکن ایک گارڈ نے انہیں دھمکا کر واپس کمرے میں بھیج دیا تھا۔ زیٹا بولی، او ہو، ہمیں انہیں بھی اپنے ساتھ لے لینا چاہیے، وہ بھی مجبور لڑکیاں ہیں، کیا کہتے ہو؟ بالکل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ چلو پھر۔ اب ہم اس راہداری کی طرف جا رہے تھے جدھر گارڈوں کی لاشیں پڑی تھیں اور ایک کمرے میں لڑکیاں موجود تھیں۔ دفعتاً زیٹا نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مورس، تمہیں مائیکل کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ ہوش میں آ کر ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اس لیے اسے زندہ چھوڑا۔ لیکن تمہیں اس سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، زیٹا کفِ افسوس ملتے ہوئے بولی۔ اس نے زندہ چھوڑنے کی شرط پر ہی سرنگ کے بارے میں بتایا ہے، میں نے صفائی دی۔ پھر بھی اس کمینے نے جھوٹ بول کر تمہیں بھٹکا دیا، شلپا نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی بات میرے دل کو لگی، ایسے لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہوتا۔ مائیکل نے اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بول دیا ہو، لیکن شلپا کا قیاس غلط بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مائیکل نے سچ بتایا ہو، کیونکہ اس وقت وہ میرے ریوالور کے رحم و کرم پر تھا، اور میرا خیال ہے موت سامنے دیکھ کر کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بات پھر وہی نمبرنگ والی تھی جو میرے دماغ میں اٹک گئی تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کندھے اچکائے۔ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آگے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ زیٹا نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، ایک کام ہو سکتا ہے۔ میں رک گیا تو وہ چاروں بھی رک گئیں۔ میں نے زیٹا سے پوچھا، کیا ہو سکتا ہے؟ تم مائیکل کو لے آؤ، میں خود اس سے پوچھوں گی۔ زیٹا نے کہا تو میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یعنی تمہیں شک ہے کہ مائیکل نے غلط بیانی کی ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ ہاں، زیٹا نے جواب دیا، وہ بے حد شاطر اور مکار انسان ہے۔ اس نے تمہیں بھٹکانے کے لیے جھوٹ بولا تاکہ تم یہاں سے فرار نہ ہو سکو اور کسی کے ہاتھوں مارے جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں لے کر اسے آتا ہوں۔ ایک لمبی سانس اپنے اندر انڈیلنے کے بعد میں نے حامی بھر لی۔ کیا اسے تمہارے کمرے میں لے آؤں؟ میرے کمرے میں؟ کہنے کے بعد وہ سوچنے لگی، اس طرح تو دیر ہو جائے گی اور کوئی مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔
تم ایسا کرو، مجھے ڈاکٹر بوب کے کمرے میں لے جاؤ، زیٹا نے پرسوچ لہجے میں تجویز دی۔ میں مائیکل سے وہیں معلوم کر لوں گی۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ زیٹا، شلپا، چونگچی اور کیتھرین کی طرف مڑی۔ تم تینوں کمرے میں جاؤ، ہم ڈاکٹر بوب سے معلومات حاصل کر کے آتے ہیں۔ تینوں لڑکیوں کے جانے کے بعد میں اور زیٹا ڈاکٹر بوب کے کمرے کی طرف چل دیے۔ اس دوران ریوالور میرے ہاتھ میں تھا تاکہ اگر کوئی گارڈ یا ڈاکٹر بوب کے ساتھی دکھائی دیں تو بلا تعامل انہیں جہنم واصل کر دوں۔ ویسے حیرت کی بات تھی کہ ڈاکٹر بوب کے دونوں ساتھی جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے تھے کہیں بھی دکھائی نہ دیے، ورنہ جب بھی ڈاکٹر بوب میرے پاس آیا تھا تو وہ دونوں اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ شاید وہ کہیں گئے ہوئے تھے، میں نے یہی اندازہ لگایا۔ جلد ہی ہم ڈاکٹر بوب کے کمرے میں پہنچ گئے۔ مائیکل بدستور بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ اس کی زخمی ٹانگ سے خون نکل نکل کر اس کی پتلون پر جم چکا تھا۔ زیٹا نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور زہر خند لہجے میں بولی، باسٹرڈ، دل تو چاہتا ہے کہ اسے گولیوں سے بھون ڈالوں۔ اپنی خواہش بعد میں پوری کر لینا، لیکن پہلے اس سے سچ اگلوانا ہے۔ میں نے زیٹا کو جیسے یاد دہانی کروائی۔ زیٹا نے میری طرف دیکھا۔ صحیح کہہ رہے ہو، اس نے میری بات کی تائید کی، مگر اسے ہوش میں کیسے لائیں؟ میں نے کمرے میں طائرانہ نظر دوڑائی تو ایک میز پر مجھے جگ اور ایک گلاس پڑا دکھائی دیا۔ جگ میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ میں نے ریوالور ہولسٹر میں رکھا اور میز کی طرف بڑھا۔ پانی گلاس میں انڈیلا اور مائیکل کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مائیکل کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر وہ کسمساتے ہوئے اٹھنے لگا کہ میں نے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اس کی نال اس کی پیشانی سے لگا دی۔ وہ یک لخت ٹھٹکا اور جب اس نے میرے ساتھ زیٹا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیلیں۔ زیٹا، تم پلیز میری مدد کرو۔ وہ خوف کی شدت سے گھگھیایا اور زیٹا سے مدد چاہی۔ مائیکل، سرنگ کے بارے میں بتاؤ، اس کا راستہ کس طرف سے ہے؟ زیٹا نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھی۔ میں جانتی ہوں تم نے مورس کو غلط بتا کر بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگا، میں نے اسے سچ بتایا ہے۔ یہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، زیٹا غصے ہوئی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے مائیکل کے منہ پر مکہ رسید کر دیا۔ مائیکل کے منہ سے کراہ نکل گئی اور اس کا چہرہ دوسری طرف مڑ گیا۔ بتاؤ مائیکل، سرنگ کہاں ہے؟ وہ پھنکاری۔ بتاؤ ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی۔ مائیکل نے خونخوار نظروں سے زیٹا کو دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ بتاتے ہو یا مرنا چاہتے ہو؟ جواباً مائیکل خاموش رہا تو زیٹا کو طیش آ گیا۔ وہ مجھ سے صفاقی سے بولی، مورس، اسے گولی مار دو، یہ بتانے پر تیار نہیں ہے، ہم خود ہی سرنگ تلاش کر لیں گے۔ اوکے، میں نے کہتے ساتھ ہی ریوالور کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ گولی کا سن کر مائیکل کے چہرے پر زردی پھیل گئی اور آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ میں جانتا تھا زیٹا نے مائیکل پر نفسیاتی وار کیا تھا تاکہ موت کے خوف سے مائیکل سرنگ کے بارے میں سچ بتا دے۔ بعض اوقات نفسیاتی وار بھی کارگر ثابت ہوتے ہیں، جس طرح اس وقت ہوا تھا۔ رک جاؤ، قبل اس کے کہ میں ٹریگر دباتا، مائیکل نے تیز لہجے میں کہا، میں سچ بتاتا ہوں۔ زیٹا نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا نفسیاتی وار کارگر ثابت ہوا۔ زیٹا مائیکل سے بولی، بتاؤ، اب اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں خود تمہارے دماغ میں گولیاں اتار دوں گی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھ سے ریوالور بھی لے کر اس کی نال مائیکل کی پیشانی پر رکھ دی۔ مائیکل تھوک نگل کر رہ گیا۔ وہ اس حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا کہ شاید جانتا تھا کہ اگر اس نے سچ نہ بتایا تو زیٹا اپنے ارادے پر عمل کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گی۔ ویسے مجھے مائیکل پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جس نے مجھے چکما دیا تھا اور میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ میں سچ بتاؤں گا، مائیکل لرزیدہ لہجے میں بولا۔ پھر جلدی بتاؤ۔ زیٹا نے ریوالور کی نال سے مائیکل کی پیشانی پر دباؤ ڈالا۔ اس سرنگ کا راستہ اسی کمرے میں ہے، اس بار مائیکل نے پزمردہ لہجے میں کہا۔ مائیکل کے انکشاف پر میں اور زیٹا بے اختیار چونک پڑے۔ ساتھ ہی مجھے ایک بار پھر مائیکل پر غصہ آیا، جس نے میرے ساتھ غلط بیانی کی تھی اور مجھے بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ تاہم زیٹا نے شاید تصدیق کی خاطر مائیکل سے دوبارہ استفسار کیا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم نے پہلے بھی جھوٹ بول کر مورس کو بھٹکانے کی کوشش کی تھی، زیٹا نے کہا۔ اب مائیکل نے اس کی بات قطع کی۔ ہاں، میں نے واقعی مورس کو بھٹکانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب میں سچ بول رہا ہوں، پلیز میرا یقین کر لو۔ اب اگر تم نے جھوٹ بولا نا تو یاد رکھو میں تمہاری کھوپڑی میں روشن دان کھول دوں گی۔ میں اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگا، لیکن سوائے دیواروں پر 2 الماریوں کے اور ایک واش روم کے دروازے کے ایسے کوئی آثار دکھائی نہ دے رہے تھے جس سے سرنگ کا شبہ ہوتا۔ زیٹا بھی کھڑی ہو کر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مائیکل زخمی ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا،
اسی لیے میں نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ اس کے چہرے پر اب کرب کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاید ٹانگ میں گولی ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے بیٹھتے ساتھ ہی اپنی زخمی ٹانگ پکڑ لی تھی۔ زیٹا نے ریوالور کا رخ بدستور اس کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ الرٹ تھی۔ کہاں ہے سرنگ کا راستہ؟ میں نے کرخت لہجے میں مائیکل سے پوچھا۔ باتھ روم میں، مائیکل نے جواب دیا۔ باتھ روم میں؟ میں چونکا۔ ہاں، مائیکل نے جواب دیا۔ باتھ روم میں ایک الماری ہے، اس کے دائیں طرف ایک بٹن ہے، جسے دباؤ گے تو دروازہ نمودار ہو جائے گا۔ میں زیٹا کو مائیکل پر نظر رکھنے کا کہہ کر جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں دیوار کے ساتھ فکس قد آدم ایک الماری موجود تھی۔ میں نے اس کے پٹ کھول دی اور غائرانہ نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ الماری میں نئے سوٹ، ٹائیاں اور جوتے موجود تھے جو یقیناً ڈاکٹر بوب کے تھے۔ میں نے سوٹوں کو ایک سائیڈ پر کیا اور مائیکل کی بتائی ہوئی جگہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ بظاہر وہ الماری عام سی تھی، لیکن اس کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ اسے خصوصی طور پر اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ وہ عام الماری ہی دکھائی دے۔ غور سے دیکھنے پر مجھے الماری کے دائیں کونے میں واقعی چھوٹا سا ایک بٹن دکھائی دیا۔ میں نے بٹن کو پریس کرنے سے پہلے سوچا کہ کہیں کوئی الٹا کام ہی نہ ہو جائے۔ مائیکل ایک بار پھر ہمیں دھوکہ دے سکتا تھا۔ بٹن پریس کرنے سے کوئی نئی افتاد ٹوٹ پڑی تو اس سے آگے میں سوچ نہ سکا۔ بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے بٹن کو پریس کر دیا۔ کوئی دھماکہ تو نہ ہوا اور نہ ہی کوئی افتاد ٹوٹی، البتہ ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی دیوار کا چھوٹا سا ٹکڑا بجلی کی سی تیزی سے دیوار میں ہی غائب ہو گیا۔ اب وہاں دہانہ تھا۔ میں نے گردن دہانے میں ڈال کر دوسری طرف جھانکا تو وہ واقعی سرنگ تھی اور وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سرنگ دیکھتے ہی مجھ میں سرشاری کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس دلدل سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا تھا۔ میں پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا کہ دفعتاً مجھے زیٹا کی گھٹی گھٹی مگر اذیتناک چیخ سنائی دی۔ میں ٹھٹک گیا۔ یقیناً زیٹا کے ساتھ کچھ ہوا تھا، حالانکہ اس کے پاس ریوالور تھا جس سے اس نے مائیکل کو کور کیا ہوا تھا۔ سوال تو یہ تھا کہ پھر وہ کیوں چیخی تھی؟ دفعتاً مائیکل کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، مورس باتھ روم میں ہے، جاؤ اور اسے مار دو۔ چند ہی لمحوں کے بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یقیناً کوئی باتھ روم کی طرف آ رہا تھا۔ میں چوکس ہو کر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ کوئی گارڈ یا ڈاکٹر بوب کا کوئی ساتھی وہاں آ گیا اور اس نے زیٹا پر قابو پا لیا تھا۔ لیکن اس نے زیٹا پر کیسے قابو پایا ہوگا، کیونکہ مجھے گولی چلنے کی آواز بھی نہیں سنائی دی تھی۔ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ جب ہم ڈاکٹر بوب کے کمرے میں آئے تھے تو ہم نے دروازہ اندر سے لاک نہیں کیا تھا۔ میں آنے والے پر قابو پانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ شاید کافی ہوشیار تھا کیونکہ قدموں کی چاپ دروازے پر آ کر رک گئی تھی۔ شاید وہ باتھ روم سے سنگن لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی لمحہ بھر کے بعد دروازے کا ہینڈل گھومتا ہوا دکھائی دیا اور پھر بغیر آواز کے دروازہ کھلنے لگا۔ میں دیوار کے ساتھ چپکا اسے چھاپنے کا انتظار کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کے بعد کوئی داخل ہوا۔ وہ مجھے دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ دکھائی دیا جس میں ریوالور تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اندر داخل ہونے والے کے ہاتھ پر ہاتھ ڈالا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اندر کی جانب کھینچ لیا۔ تبھی اس سے ٹریگر دب گیا اور گولی سے باتھ روم کی فضا گونج اٹھی۔ گولی مجھے نہیں لگی تھی، البتہ چھت میں سوراخ ضرور ہو گیا تھا، کیونکہ جب میں نے اسے اندر کی جانب کھینچا تھا تو ریوالور کا رخ چھت کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کی پسلیوں میں زور سے کوہنی مار دی۔ تکلیف کی شدت سے وہ بل بلا اٹھا۔ میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی ریوالور جھپٹا اور اسے موت کی نیند سلانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی۔ میں باتھ روم سے باہر آیا تو زیٹا مائیکل سے 6-7 فٹ کے فاصلے پر فرش پر آڑی ترچھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، جبکہ مائیکل باتھ روم کے دروازے کے قریب ہی موجود تھا۔ شاید وہ ریوالور پکڑے گھسٹتا ہوا آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ریوالور کا رخ میری طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ صد شکر کہ اس کا نشانہ چوک گیا اور گولی میرے سر کے قریب سے گزرتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ باسٹرڈ، میں نے مغلظات بکے۔ میں نے مائیکل کو دوسرا موقع دینے سے پہلے ہی دوسری دنیا کے سفر پر بھیج دیا۔ گولی نے اس کی پیشانی میں سوراخ کر دیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا، پھر پانی کا جگ اٹھا کر زیٹا کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ چند لمحوں کے بعد کسمساتی ہوئی ہوش میں آ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اپنے سر کو سہلاتے ہوئے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ ایڈگر کہاں ہے؟ وہ اچانک ہی اندر آ گیا تھا اور مجھے اس کے آنے کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ اس کا نام ایڈگر تھا، میں نے کہا۔ مائیکل اور ایڈگر دونوں مارے گئے ہیں۔ زیٹا نے سکون کی سانس بھری، پھر پوچھا، کیا باتھ روم سے سرنگ کا راستہ ہے؟
ہاں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں نے سرنگ کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ تھینک گاڈ۔ اپنی ساتھیوں کو تم لینے جاؤ گی یا میں جاؤں؟ میں جاتی ہوں۔ خیال رکھنا، مائیکل کے ساتھی تمہیں چیک کر سکتے ہیں۔ بے فکر رہو، میں خیال رکھوں گی۔ زیٹا کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ صد شکر کے انتظار طویل ثابت نہیں ہوا۔ قریباً 10 منٹ کے بعد زیٹا، شلپا، کیتھرین اور چونگ چو کے علاوہ کچھ 3 اور لڑکیوں کو بھی ساتھ لے کر آ گئی۔ وہ تینوں ہی خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھیں۔ وہ تینوں مختلف ممالک سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے نام منزہ، جوزفین اور کراسٹی تھا۔ منزہ کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے تھا، جوزفین ڈنمارک اور کراسٹی سری لنکا کی تھی، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا۔ منزہ انتہائی خوبصورت جسامت کی مالک تھی، رنگ دودھ کی طرح سفید تھا۔ وہ بے حد حسین نکوش کی مالک کوئی 28-30 سالہ لڑکی تھی۔ جوزفین اور کراسٹی بھی کم خوبصورت نہ تھی، لیکن مشرقی حسن ان سب پر سبقت لے جا رہا تھا۔ مجھے بھی دیکھ کر منزہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکی، کیونکہ میں بھی مشرقی تھا، تاہم اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ البتہ وہ تینوں ہی متوحش دکھائی دے رہی تھیں۔ میں ان سب لڑکیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ جانے سے پہلے میں نے الماری کی تلاشی لی تو 2 عدد ٹارچ مل گئیں۔ ایک ٹارچ میں نے پکڑی اور دوسری زیٹا کو دے دی۔ میں نے ٹارچ آن کی اور اللہ کا نام لے کر سرنگ میں داخل ہو گیا۔ زیٹا اور باقی لڑکیوں نے بھی میری تقلید کی۔ سرنگ کی چوڑائی کم از کم 4 فٹ تھی۔ زمین پتھریلی تھی اور دیواریں ایسی تھیں جیسے پہاڑ کاٹ کر سرنگ بنائی گئی ہو۔ شاید اس سرنگ میں روشنی کا انتظام ہو، لیکن مجھے کہیں کوئی ایسے آثار دکھائی نہ دیے۔ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے آگے بڑھتے رہے۔ ہوا کے کم دباؤ کے باعث گھٹن کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ سرنگ سانپ کی مانند ٹیڑھی میڑھی بنی ہوئی تھی، کبھی دائیں طرف مڑ جاتی تو کبھی بائیں طرف، لیکن اس کا اختتام نہیں ہو رہا تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ سرنگ کا اختتام ایک سپاٹ دیوار پر ہوا۔ میں نے لمبا سانس کھینچ کر اپنے اندر اتارا۔ دیوار کا مطلب تھا کہ وہ سرنگ بند تھی۔ میرے دماغ میں چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ اتنی تگ و دو کے بعد جب نتیجہ ہماری توقع کے برعکس آئے تو انسان پر جھنجھلاہٹ طاری ہو ہی جاتی ہے۔ اس وقت کم و بیش میرا بھی یہی حال تھا۔ میں نے مڑ کر زیٹا کی طرف دیکھا۔ وہ اور باقی لڑکیاں بھی پریشان تھیں۔ زیٹا نے متعجبانہ لہجے میں کہا، مورس، یہ سرنگ تو بند ہے۔ شاید مائیکل نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ اس نے پہلے بھی دھوکہ دیا تھا، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ زیٹا نے میری بات سے اتفاق کیا۔ وہ حرامی حد سے زیادہ چالاک نکلا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کا ایسا حشر کرتی کہ وہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھتا۔ زیٹا کے لہجے میں سانپ کسی پھونکار تھی۔ اب کیا کریں گے؟ یہ سوال شلپا نے کیا تھا۔ واپس چلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیوں مورس؟ زیٹا نے شلپا کو جواب دینے کے بعد مجھ سے استفسار کیا۔ یہی کرنا پڑے گا، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کو مائیکل کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کب سے خاموش کھڑی کیتھرین نے مداخلت کی۔ اس کی بات درست تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، زیٹا نے کہا۔ ہم سرنگ سے نکل کر دوبارہ کمرے میں آ گئے۔ اس دوران زیٹا مسلسل مائیکل کو کوستی رہی تھی، لیکن کوسنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ تو مر چکا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ہماری ناکامی پر ہمیں تضحیک کا نشانہ ضرور بناتا۔ جین بارٹر زندہ تھی، وہ ڈاکٹر بوب کی چہیتی تھی اور میرے اندازے کے مطابق وہ کسی دوسری سرنگ کے بارے میں ضرور جانتی ہوگی۔ میں نے اس بارے میں زیٹا کو بتایا تو چند لمحوں کی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ جین بارٹر کو ہوش میں لا کر پوچھتے ہیں۔ جین بارٹر کو ہوش میں لانے کے بعد میں نے اس سے سرنگ کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں بے حد الجھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ساری لڑکیاں ادھر ادھر پھیل کر بیٹھ گئی تھیں۔ میں ایک میز پر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ دفعتاً میرے دماغ میں ایک خیال آیا تو میں اندر ہی اندر چونک پڑا۔ میں نے چند لمحے اپنے خیال پر غور کیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو زیٹا میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے کہا، زیٹا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تم سب یہیں رکو۔ کوئی کمرے سے باہر نہ نکلے ورنہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، خاص کر جین بارٹر کا خیال رکھنا۔